السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نظم حمد کی تشریح مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نظم حمد کی مشق حل کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، حمد کے حوالے سے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ جز الف ہے، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ اس کا جواب ہے ایک بندہ نافرما حمد سرا ہے۔ جز ب، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے مقدم ہے۔ جز ج، محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے محرم کا مطلب ہے واقف اور نامحرم کا مطلب ہے نا واقف۔ جز د، اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ اس کا جواب اللہ کا گدھا اپنی کملی ہی میں مگن رہتا ہے۔ اللہ کا گدھا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے۔ آگے جز ہ ہے، باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ اس کا جواب باد صبا گھر گھر اللہ تعالیٰ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ اسی طرح آگے سوال نمبر 2 ہے، اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ اس کا جواب شاعر نے اس حمد میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا حق ادا کرنا مقدم ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر جگہ پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل مرکبات کے معنی لکھیں۔ الفاظ پہلے بولوں گا میں اور اس کے ساتھ معنی ہوں گے۔ مقدم، پہلا، اولین، خلعت سلطانی، شاہی لباس، آفاق، دنیا، محرم، واقف آشنا کو کہتے ہیں، محیط، چھایا ہوا، بندہ نافرما، حکم نہ ماننے والا بندہ، نافرمان بندہ مراد۔ سوال نمبر 4، تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے؟ اس کا جواب شاعر نے محرم اور نامحرم کو اس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے کہ اس کے راز کو پا لینے والا اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ دنیا میں مگن ہو کر اللہ کی حقیقتوں سے بے خبر رہتا ہے۔ سوال نمبر 5، نظم کا جو خلاصہ تھا وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ اعراب لگا کر تلفظ واضح کرنا ہے۔ بندہ نافرما، تو با پر زبر ہوگی، نون پر جزم لگائیں گے، دال پر زبر اور ہا کے نیچے زیر ہوگی، اور نون پر زبر، آگے فا پر زبر، را پر جزم ہوگی، تو میم پر زبر لگائیں گے اور آخر میں نون پر جزم لگائیں گے، بندہ نافرما بن جائے گا۔ حمد سرا، میم پر بھی جزم ہوگی اور دال پر بھی جزم ہوگی اور سین پر زبر لگائیں گے، حمد سرا پڑھا جائے گا۔ مقدم، دال پر شد ہوگی اور ساتھ زبر ہوگی اور میم پر جزم لگائیں گے اور مقدم پڑھا جائے گا۔ محرم، ہا کے اوپر جزم، را پر بھی زبر اور میم پر جزم ہوگی تو محرم پڑھا جائے گا۔ خلعت سلطانی، خا کے نیچے زیر ہے اور لام پر جزم ہے، خلعت، تا کے نیچے زیر ہوگی، خلعت سلطانی، لام پر جزم ہوگی، تا پر توئیں پر زبر ہوگی اور نون کے نیچے زیر اور یا پر جزم، سلطانی پڑھا جائے گا۔ رنج و مصیبت، نون پر بھی جزم اور جیم پر بھی جزم ہوگی تو رنج و مصیبت جیسے لفظ بولا جا رہا ہے اسی طرح اس کے اعراب لگائے جائیں گے۔ آفاق، فا پر زبر ہے اور کاف پر جزم ہے، آفاق پڑھا جائے گا۔ رنگ بیاں، گاف کے نیچے زیر ہے، نون پر جزم ہوگی اور گاف کے نیچے زیر لگائیں گے، رنگ بیاں، با پر زبر لگائیں گے، رنگ بیاں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے سوال نمبر 7 ہے، مناسب لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ جز الف ہے جی، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، تو اس خالی جگہ میں مقدم لفظ آئے گا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ اسی طرح جز جیم بے ہے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، نامحرم آئے گا اس خالی جگہ میں۔ جز جیم میں شروع میں لفظ لکھیں گے جچتا، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی۔ اسی طرح جز دال ہے، آفاق لفظ لکھیں گے اس خالی جگہ میں، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری۔ اسی طرح آگے جز ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، اس خالی جگہ میں دل لکھیں گے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، نافرمان اور نامحرم میں نا سابقہ ہے، ایسی 5 مثالیں دیں۔ اس کا جواب
نادان، ناسمجھ، نابکار، ناتواں، نالائق۔ سوال نمبر 9 ہے جی، کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملانا ہے، تو بندہ نافرماں اس کو ملائیں گے حمد سرا کے ساتھ، مقدم کو ملائیں گے حق کے ساتھ، محرم کو نامحرم کے ساتھ، کملی کو خلعت سلطانی کے ساتھ ملائیں گے، آفاق کو مہک کے ساتھ ملائیں گے، پیغام صبا کے ساتھ ملائیں گے، بول رنگ بیاں۔ اسی طرح سوال نمبر 10، قافیے کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے، اس کا جواب ہے جی، شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے تاہم اس کی صوت یعنی آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیے کی جمع قوافی ہوتی ہے۔ یہ سامنے لکھا ہوا ہے، اس کو یاد کریں۔ اسی طرح یہ مثالیں دی ہوئی ہیں، ان کو یاد کریں۔ اور سوال